سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا جو کل ایک سما بندھا رہا اڈیالہ جیل کے باہر، اور کیا وہ بے اثر احتجاج تھا؟ کہا تو گیا تھا کہ بہت ساری جو ایک لوگوں کی تعداد ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر رہائی بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد کچھ خاطر خواہ نتائج سامنے ابھی تک نہیں آ سکے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کل منگل کا روز تھا، اور منگل کا روز عموماً بانی تحریک انصاف کے لیے فیملی سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور وہ علیمہ خان صاحبہ نے کافی بار کہا بھی ہے کہ اگر ہمیں ملنے نہ دیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور وہ کل ہم نے دیکھا بھی کہ ان کو نہیں ملنے دیا گیا، پھر گرفتار بھی ہوئی، پھر رہائی بھی ہو گئی۔ اب کل یہ جو پورا ایک سما بندھا رہا جیل کے باہر، یا میں یہ کہہ دوں کہ انہوں نے جو رونق لگائی ہوئی تھی، کیا یہ بے اثر احتجاج تھا؟ کیا کہنے کی یا کیا ایسی صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیاست؟ کیا ٹکراؤ کی سیاست ہوگی یا بات چیت کی سیاست ہوگی؟ دیکھیں، اس سارے کل کا جو ایپیسوڈ ہے نا، اس سے جو چیز باہر نکلی ہے وہ نکلی ہے کہ ان کی آپس کی ڈیوائیڈ، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں وہ ڈائریکٹلی ایلیگیشنز بیرسٹر گوہر پہ اور ان کے اوپر۔ تو کل ایک چیز جو واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ یہاں پر بھی اڈیالہ کے اندر بھی، باقی جگہوں پر تو دیکھ لیں کے پی میں یا اوورسیز میں تو ان کی گروپس بن کے آپس میں ان کے ایشوز چل رہے ہیں، لیکن اڈیالہ کی جو انٹری ہے اور اڈیالہ کے باہر اور اڈیالہ کے ملنے والے ہیں، ان کے اندر ایک دو بہت بڑے گروپس بن کے سامنے آئے ہیں، اور ایک اہم پوسٹ کے اوپر ایک اہم ذمہ دار آدمی دوسرے جو اہم ترین ذمہ دار شخص کے اوپر الزامات لگا رہا ہے جی، اور اب الزامات ہم نے تو حل کرنے نہیں ہیں جی ٹھیک نہ، یہ ان کے آپس کے ایشوز ہیں۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بیرسٹر یہ پولیٹیکل بندے کی طرف سے الزامات ہیں، لیکن میں سلمان اکرم راجہ کو، میں پرسنل ویو میں، ابھی میرا جو ذاتی اس کے بارے میں رائے ہے کہ میں ان کو سیاسی آدمی نہیں تصور کرتے۔ سیاسی آدمی کے لیے اس کے پاس ایک کیریئر ہوتا ہے، اس کو اتار چڑھاؤ کا پتہ ہوتا ہے، وہ ایک پالیٹکس کرتا ہے اور ایک لمبی کہانی ہوتی ہے اس کی سیاست کی۔ سلمان اکرم راجہ کی انٹری ہے 2024 میں پالیٹکس میں۔ 2024 کے الیکشن سے 2 مہینے پہلے تک وہ ایک مکمل غیر سیاسی انسان تھے، ایک پروفیشنل وکیل تھے۔ اب وکلاء اعتراض کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی وکیل بلا شبہ سیاسی ہوتا ہے جو سیاست کر رہا ہو، چاہے ڈاکٹر ہے اگر وہ پالیٹکس کر رہا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب سیاسی ہیں، کھوسا صاحب سیاسی ہیں، تو وہ سیاست کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے، وہ وکیل بھی ہوتا ہے اور سیاسی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پروفیشنل وکیل جو آج کے دن تک ایک پروفیشنل وکیل اور جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کی انٹری ہو اور وہ الیکٹڈ، یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے ویسے اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات کہ جو اہل ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جو نااہل ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وکیل وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کے بھی وجہ پیچھے کہ والد صاحب کے ایک چیمبر ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے وکالت کی کہ کون وکیل اچھا ہوتا ہے، لیکن پالیٹکس میں ان کی انٹری ہے 2024، اور انٹری کے بعد وہ اس پولیٹیکل پارٹی میں جس کو ہم 20-22 سال کا جو اس کا ٹینیور ہے، پیریڈ ہے، اس میں وہ اہم ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب ان نئے سیاسی صاحب کی پرانے سیاسیوں کے ساتھ، جو پرانے سیاستدان ہیں اس پارٹی کے، بیرسٹر گوہر پرانا سیاسی ہے، اس کے ساتھ ان کی اب جو کلیش ہے وہ بہت واضح ہو کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ چیز ان کی کمزوری کا بہت بڑا پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا، یہ ان کے گھریلو ایشوز ہیں، کس نے ملنا ہے، کس نے نہیں ملنا، نہ آپ نے حل کرنا ہے نہ میں نے حل کرنا ہے، تو اب وہ پبلک کو بھی بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور معاملات کو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے آگے اور مزید تفریح۔ جی، لیکن روکھڑی صاحب، جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، پھر بانی کی جو رہائی ہے وہ اس طرح سے ہمیں کوئی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا اونٹ آپ کو کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب ایک طرف آپ نیگوشیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، علی امین خان گنڈا پور بھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو اور میرے معاملات طے کرو، اور دوسری طرف آپ نے ایک دوسری طرف آپ احتجاج کی فضا بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جی نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ احتجاج یا اس کی کیپیسٹی ان کے اندر نہیں ہے۔ یہاں بات کو روکتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں۔ ان کے جو ڈائی ہارڈ اکاؤنٹس ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، انہوں نے ہائپ دینا شروع کی ایون مراد سعید کو جی، اور مراد سعید کو اور اس ایک ایلیمنٹ کو انہوں نے کھڑا کرنا شروع کیا۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کے ساتھ 100% وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جو کہ انٹائی ریاست کام کر رہے ہیں، مراد سعید گروپ یا یہ سارا گروپ۔ اب وہ گروپ ایک اور فضا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیرسٹر جو ہے گور، یہ پولیٹیشنز ہیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے تمام معاملات جیسے غیر سنجیدہ پہلے یہ معاملات کو حل کرتے تھے، آج بھی یہ ویسے ہی غیر سنجیدہ کرتے ہیں۔ روکھڑی صاحب، کیا بانی کی جو رہائی ہے اس میں پارٹی قیادت نہیں چاہتی کہ رہائی ممکن ہو سکے؟ کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ پارٹی قیادت خود ہی سیریس نہیں ہے۔ دیکھیں، پارٹی قیادت سیریس ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک یہ شخص ہے نا جس کے پاس اختیار ہے، آپ جائیں گی، اس نے آپ کو کوئی اور چیز کہی ہے، میں جاؤں گا، میرے ساتھ اس نے کوئی اور چیز کہی ہے، تیسرا آدمی آیا ہے، اس نے تیسرے کو کوئی اور چیز کہی ہے، تو 3 ڈائریکشن میں 3 بڑے گروہ اگر کھیل رہے ہوں گے تو پھر چلنا کہاں سمجھ نہیں آئے گی، کس نے کر چلنا ہے۔ اور اس کی پارٹی کے اندر ایک اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فضا قائم کی ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ تینوں گروہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس کی ہے۔ تو جب کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے اور ود ان دیم ایک گروہ کسی ڈائریکشن میں لگا ہوا ہے، ایک کسی میں لگا ہوا ہے، ایک کسی میں لگا ہوا ہے، تو یہ ان کی وہ غیر سنجیدگی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو راستہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور پھر ان کو فوائد تھے کہ ان کے فیسیلیٹیٹر یا ان کو بڑھانے والے وہ لوگ جو نظر نہیں آتے تھے، وہ لوگ ان کی موومنٹ کو چلا رہے تھے، تو وہ جو ان کو اعانت ملتی تھی، اب جب وہ ختم ہوئی ہے، جو باہر سے جو لوگ تھے جو فیض پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنا ہوا تھا، وہ جب کر رہے تھے، تو اب ان کا اپنا منہ ہے۔ یو ایس اے والے اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہاں پہ 3-4 گروہ ہیں وہ اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے ساتھ یہ موصوف جو اندر بیٹھا بہت بڑا ڈرامہ کر چکے ہیں۔ ڈرامہ خود کر رہے ہیں۔ روکھڑی صاحب، ایک اور ڈرامہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہی ہے، جبکہ جو بانی کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں میرے بھائی کو 2 آفرز ہوئی ہیں، اور وہ بڑی آفرز یہ ہیں، ایک تو وہ کہتی ہیں یہ ہوئی ہے کہ کوئی ڈیل کر لیں، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر آپ 2 سال تک جیل میں خاموشی سے بیٹھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت بھی مذاکرات نہیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات نہیں کر رہی ہے، تو پھر کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے؟ دیکھیں، میرا جو انفارمیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کوئی ڈیل ابھی آج کے دن تک کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو کہتے ہیں ڈیل کرنی ہے۔ یہ پھنس گئے ہیں اپنے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جن کو انہوں نے ہر دوسرے کی عزت اچھالنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوئے ہیں باہر سے بیٹھے ہوئے را کے ساتھ۔ اب اس کے ہاتھ میں خود کچھ ہے نہیں۔ اب یہ اگر کسی ڈیل کا تاثر دیتا ہے یا کہتا ہے کہ بات کرو، تو وہ اس کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت گھناؤنی گیم کھیلی گئی ہے۔ تو یہ اس سارے ایشو کا شکار موصوف خود ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس تک کلیئرٹی ہے ہی نہیں چیزوں کی۔ تو ان کی اس وقت جو آپس کے گروپس کی حرکتیں ہیں، اس سے عام پبلک آف پاکستان کو سمجھ آ سکتی ہے، جو سمجھنا چاہے تو، کہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی تھے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے رہتے، آپ پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے انٹائر ریاست ایک سٹینس لیا، اور اس حد تک آپ چلے گئے۔ اب 2 کریکٹرز اور بڑے مزیدار ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے سلمان اکرم راجہ، اور ایک وہ صاحب ہیں جن کے پارٹی کے الیکشن جلے حامد رضا صاحب۔ اب یہ اچھل کر کود کر پہنچ گئے وہ جو دھرنا ہے بلوچستان کا، اس کو جا کے انڈورس کر رہے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے،
یہ آپ کی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں باہر سے اور جو آپ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس وقت انٹائر اسٹیٹ تمام لوگوں نے جھونکی ہوئی ہے ہر قوت اپنی، تو یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ موصوف کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کو بھی بھیجنے والا تو کوئی ہے، کس نے بھیجا؟ تو یہ جو حضرت اندر ہیں یہ گیم کھیل رہا ہے، اور کیونکہ اس نے ساری عمر گیمیں کھیلی ہیں، میں ایک انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی زندگی کا آغاز نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گیم کھیلنے سے ہے، اور اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اپنی اس پوزیشن کو، اپنے اس کرزما کو، اس نے ایکسپلائٹ کر کے ہمیشہ گیمز کھیلی ہیں اور ایکسپلائٹ کیا ہے، انسائٹ کیا ہے، یوز کیا ہے، ابیوز کیا ہے۔ تو یہ کہانی اسی طرح چلی آ رہی ہے، تو یہ آپس میں ان کا آپ جو ہے گرداب میں ان کو اور زیادہ پھنستا ہوا دیکھیں گے۔ اور ایک اور گروپ بھی ہے جی جو ان کے ایمنیز کے اندر وہ گروپ ہے جو یہ سارا نہیں چاہتا، وہ پولیٹیشینز ہیں جو شروع سے پالیٹکس کر رہے تھے، ان کی پارٹی میں چلے گئے، پاپولسٹ بیانیے کے اندر پھنس گئے، اب وہ پالیٹیشینز نکلنا چاہتے ہیں، وہ پالیٹیشینز اس سارے گند میں نہیں رہنا چاہتے، تو وہ جو سائلنٹ پولیٹیکل گروپ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ملک تمہارا ہے، تم لوگوں نے پالیٹکس کیا ہے، کسی کے والد کیا ہے، کسی کے، میرے ایسے جاننے والے دوست ہیں جن کا ایک لیگیسی ہے پالیٹکس کی، لیکن وہ کس سے ڈرے ہوئے تھے؟ اس کے وہ پاپولسٹ بیانیے سے ڈر کے، نوئنگ ویل کہ یہ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش ہیں۔ تو ان پولیٹیکل لوگوں کی اہمیت تو ویسے نہیں ہے، تو لیٹس ہوپ کہ وہ پولیٹیکل لوگ، ان کو یہ خیال آئے کہ ہمارا ملک ہے اور سیاست جو ہے وہ ریاست کے لیے کی جاتی ہے، کسی شخص کے لیے نہیں کی جاتی، کہ وہ شخص کل ملک کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو آپ اپنی ایک سیٹ بچانے کے لیے یا پاپولسٹ بیانیے کے لیے آپ پالیٹکس جاری رکھیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے فار دیم کہ وہ کب اس سے ٹرن لیں گے جو خاموش۔ ٹھیک ہے، بس آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے گا روکری صاحب، ایک تو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 ہوا، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، انقلابی قدم ہے، پاکستان نے اس میں ظاہر ہے کہ قدم رکھا ہے، اور بہت ساری اور چیزیں، بہت سارے اور شعبوں میں پاکستان کو ترقی ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی ایک طرح سے بائیکاٹ کی ہے۔ تو یہ بائیکاٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہر اچھے اقدام کے لیے کیوں ہوتا ہے، اور آپ کی نظر میں اس انویسٹمنٹ فورم 2025 کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اسی طرح وسائل موجود ہیں جیسے افریقہ کے اندر ہے، لیکن پاکستان ایک مضبوط ملک اور ایک بہت مضبوط فوج کے ساتھ اپنے وسائل کا دفاع بھی کر رہا ہے اور اس نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب دنیا کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان افریقہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس انویسٹمنٹ کی کانفرنس کے اندر امریکنز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، رشینز بھی ہیں، سعودی عرب بھی ہے، تمام بڑے ممالک موجود ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل سے، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم اس کو افریقہ تو بننے نہیں دیں گے۔ یہ جو پارٹی ہے یہ اس کو افریقہ بنانے کے لیے کوشش کی کہ یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، افواج کا کردار ختم ہو جائے، ٹکڑوں میں ہو جائے ملک، تاکہ یہاں پر وار لارڈز کھڑے ہو جائیں اور ہر وار لارڈ اپنی ایک فوج بنا لے۔ اور جو افریقہ کے ساتھ کیا ان لوگوں نے کہ وہاں سے ڈائمنڈز نکالے اور سارا کچھ لیا، وہ پریکٹس پاکستان میں یہ کرنے کی کوشش میں تھے یہ جو اس تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں کون کون لوگ مل رہے ہیں۔ جو سارا پلان ہے نا، گریٹر پلان ان کا، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن دنیا کو سمجھ آ گئی اس کیوس میں جو آپ نے 2-2.5-3 سال کیوس کے گزارے، دنیا کو سمجھ آ گئی کہ آپ ایک سٹیبل ملک ہیں، آپ ایک پروگریسو ملک ہیں، آپ کی عوام پروگریسو ہے، آپ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بھی نہیں بن سکتے۔ جو ملک دشمن قوتیں ہیں، انڈیا جو چاہتا ہے وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کیا اور انہوں نے یہ FCI کے اندر شرکت کیا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو آپ نے سب سے بڑا اعلان کیا جو ملک کے لیے ضروری تھا کہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے، آپ کوئی بھی چیز یہاں سے، مٹی ہمارا کیا تھا، مٹی نکلتی ہے اور سونا بن کے دوسرے ممالک بیچتے ہیں، سونا بن کے بیچتے ہیں، گرینائٹ نکلتا ہے، چائنا لے جاتا ہے، فلانا لے جاتا ہے، وہاں پہ اس کو تراش خراش کر کے ہمارے سے جائے گی، مٹی کے وہاں پہ بنے گی، سونا کر کے بیکے گی۔ تو آپ نے بڑا نو کیا، ہر چیز آپ نے بند کر دی، آپ نے کہا ہمارا مٹی
یہیں سونا بنے گی, اینڈ پروڈکٹ بھی یہیں تیار ہوگی اور ہم باہر بھیجیں گے. یہ اس کی ضرورت ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی, اس کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے اور بہت اچھے پروجیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے سر پر. انشاءاللہ جی اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.